یہ بات ہے سال 541 کی، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے۔ یورپ کے اس حصے میں آسمان پہ ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بادل دکھنے میں بہت ہی عجیب اور گھنے تھے کہ انہوں نے پورے آسمان پہ ڈیرا ڈال دیا تھا، حتیٰ کہ سورج کی روشنی کو بھی بلاک کر دیا تھا۔ پہلے تو یہ سوچا گیا کہ یہ بادل بارش برسا کے آگے نکل جائیں گے، لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ پورا علاقہ ان دنوں ایسٹرن رومن امپائر کے کنٹرول میں تھا، جسے بائزنٹائن امپائر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا کیپٹل سٹی کانسٹینٹینوپول تھا، اور اسی کانسٹینٹینوپول کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب منظر آج کے استنبول یعنی ان دنوں کے کانسٹینٹینوپول کے اوپر ہی دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، کچھ دن گزرے، اور پھر کچھ ہفتے گزر گئے، لیکن یہ بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی وہاں سے ہٹنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بدن یہ معاملہ سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور حتیٰ کہ اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ کانسٹینٹینوپول نے کافی دنوں سے سورج نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ یہ تو صرف ایک شروعات ہے، جو آگے ہونے والا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بلوانیز ولاگز کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایئر 541 میں کانسٹینٹینوپول پہ ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ کانسٹینٹینوپول میں اس وقت بھی 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی تھی، جن کو ان بادلوں نے بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن معاملہ تب اور بھی سیریس ہو گیا جب یہاں پہ لوگ ایک ایک کر کے مرنا شروع ہو گئے۔ جی ہاں، چلتے پھرتے لوگ اچانک گر جاتے تھے اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی موت ہو جاتی تھی۔ یہ حالات دیکھ کے لوگوں میں اور بھی زیادہ ڈر پیدا ہو گیا، اور وہ ماننے لگے کہ دنیا کا اب خاتمہ ہونے والا ہے۔ اوپر آسمان میں گہرے بادل، فضا میں عجیب سی فوگ، اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ گرمی کے موسم میں سخت برف باری شروع ہو گئی، اور یہ برف باری اتنی شدید تھی کہ لوگوں کی نہ ہی فصلیں بچیں، نہ ہی جانور، اور نہ ہی ان کے پرندے۔ اس وقت کے بائزنٹائن کے ایمپرر، جن کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں سے پرسکون رہنے کو کہا، اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایمپرر کے اس بیان نے لوگوں کو اور بے چین کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے لوگوں کو۔ روزانہ ہزاروں لوگ مر رہے تھے، جن کو ایک ساتھ بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا، اور نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگ گیا تھا۔ بائزنٹائن کی آرمی ویسے تو بہت ہی ٹف مانی جاتی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں بالکل ہیلپ لیس تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسی بیماری سے تھا، ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اس عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ یہ آسمانی بادل جہاں جہاں جا رہے تھے، وہاں کی زمین پہ یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی۔ دور دور تک جہاں اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ترکی، موروکو موجود ہیں، کانٹیننٹ کا پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آسمانی عجیب و غریب بیماری کی وجہ آخر ہے کیا۔ وہاں پہ موجود لوگوں کے پاس یہ ماننے کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا کہ دنیا کا اب آخری وقت آ چکا ہے، اور ان کا یقین اس بات پہ تب مزید بڑھ گیا جب بائزنٹائن کا ایمپرر خود اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ بیماری ہسٹری کا پہلا پینڈیمک تھا، جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی یہ آسمانی بیماری نے پورے کانٹیننٹ کا نظام درم برم کر دیا تھا، حتیٰ کہ کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سالوں تک سورج نہیں نکلا تھا۔ لیکن کسی کو اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ گھنے بادلوں کا چھا جانا، گرمی کے موسم میں شدید برف باری کا ہونا، اور حتیٰ کہ جانور، پرندے اور یہاں تک کہ انسانوں کی موت ہو جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ہوا تھا جو کسی بھی صورت نارمل نہیں تھا۔ اور آج 1500 سال بعد سن 2013 میں سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اس بیماری کا سراغ لگا لیا ہے۔ لاکھوں انسانوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی، اور ان کا مقصد یہاں آ کے پاسٹ کلائمیٹ پہ ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے، یہاں پروفیشنل ایکوپمنٹ کے بنا رہنا پاسبل نہیں ہے۔ جون جولائی میں جہاں بیشتر ممالک کا ٹیمپریچر 50 ڈگری کراس کر جاتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ میں وہاں -18 ڈگریز ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی برف کا پگھلنا پاسبل نہیں ہے۔ آسمان سے برسنے والی سنو فال فضا میں موجود پارٹیکلز کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے آتی ہے، یعنی اگر ماحول میں گرد و غبار ہوگی تو وہ بھی سنو فال کے ساتھ نیچے آ جائے گی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے 1 لاکھ سال کا کلائمیٹ ڈیٹا اب تک موجود ہے۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز کی صورت میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی جاتی ہے۔
ایک سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر 1500 سال پرانا برف کا ڈیٹا نکالنا ہو تو اس کے لیے زمین سے 75 میٹر نیچے برف کے سیمپل نکال کے اس کو اینالائز کرنا ضروری ہوگا۔ ایکسپرٹس نے یہاں ڈرلنگ کا کام شروع کیا اور پچھلے 2000 سالوں سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا۔ نکالے جانے والے سنو کور کی ٹوٹل لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ ان سیمپلز میں وہ برف کے سیمپل بھی موجود تھے جو پلیگ آف جسٹینین کے دوران آسمان سے گرین لینڈ میں برسے تھے۔ نکالے جانے والی برف پہ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ کیا گیا اور حیرت انگیز طور پہ خوفناک رزلٹ سامنے آئے۔ ایئر 500 سے 600 کے دوران سلفر کا ہیوی اسپائک دیکھا گیا۔ یہ اسپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں کانسٹینٹینوپل کے اوپر کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک ایسی خطرناک گیس ہوتی ہے جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ ایٹماسفیئر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز آسمان میں صرف ایک وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے والکینو۔ جی ہاں، ارتھ کے مختلف مقامات پر پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ ارتھ کی آؤٹر لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، جبکہ میگما ہر وقت کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے۔ میگما اور زمین کے بیچ میں یہ جنگ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما کے بیچ میں نہیں پہنچ جاتا۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے، اور یہ گیس میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے، اور کسی بھی ویک پوائنٹ سے میگما لاوا کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ پانی اور سلفر لاوا کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ آسمان میں طاقتور گیس کی صورت میں پھیل جاتی ہیں۔ انتہائی طاقتور والکینو سے نکلنے والی یہ زہریلی گیس ہزاروں میل دور تک بھی آرام سے پہنچ سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈراپس کے ساتھ مل کے سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے۔ 1500 سال پہلے پلیگ آف جسٹینین کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار یورپ میں یہ والکینو ہی تھا۔ ایک طرف جان لیوا سلفیورک گیس اور دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل اگر برسیں گے تو تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر یہ بادل نہیں برسیں گے تو یہ انسانوں کو سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڑ پہ صرف تباہی ہی تباہی تھی۔ جس والکینو کے پھٹنے سے یہ تباہی ہوئی تھی وہ والکینو کون سا تھا، یہ جاننا ابھی باقی تھا۔ کافی سالوں بعد ایکسپرٹس اس نتیجے پہ پہنچے کہ کانسٹینٹینوپول سے ٹھیک 11,700 کلومیٹر دور سمندر کے اس پار ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ ایل سیلواڈور میں لیک ایلوپونگو موجود ہے۔ جب کانسٹینٹینوپول میں پلیگ آف جسٹینین آیا تھا، اسی دوران اس لیک میں ایک خطرناک والکینو پھٹا تھا، اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ پہاڑ ہے۔ یہ دکھنے میں تو بالکل ایک عام سا پہاڑ لگ رہا ہے، مگر یہ پہاڑ والکینک ایش سے بنا ہے جو اس دوران والکینو پھٹنے سے قائم ہوا تھا۔ ناظرین، اس وقت کروڑوں لوگ والکینوز کے سائے تلے رہتے ہیں، لیکن والکینو کس وقت پھٹے گا اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ البتہ ہمیں یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ جو والکینوز انسانوں سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہیں، ان کے پھٹنے سے بھی انسانی جانوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دنیا میں موجود والکینولوجسٹ، کلائمیٹ ریسرچرز اور جیولوجسٹ آج تک پھٹنے والے والکینوز پہ اب تک ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ انسانوں کو ان سلیپنگ جائنٹس کی تباہی سے بچایا جا سکے۔ امید ہے بلوانی ولاگز کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، ٹیک کیئر۔